اب جناب کریٹیکل مسئلہ ایک اور آ رہا ہے، پوائنٹ نمبر 11، کیا قربانی میں عقیقہ والا معاملہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہ 6 حصے رکھے ہوتے ہیں گائے کے، اور 7واں رکھ دیتے ہیں قربانی کے ساتھ 7واں عقیقے کا بھی، لڑکی ہو تو 1 رکھ دیا، لڑکا ہوا تو 2، حالانکہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ضعیف سند کے ساتھ بھی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا جائے گا عقیقے میں۔ عقیقے میں تو پوری جان دینی ہے۔ اب عقیقے کا مسئلہ بھی سن لیجئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے پیدا ہونے پر عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی پورا جانور لڑکے کے بدلے ایک جانور قربان کرنا ہے، اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو۔ گروی کیا ظاہر ہے پوری جان دینی، جان کے بدلے جان، اس کا عقیقہ کرو 7ویں دن، اس کا نام رکھو اور اس کا سر مڈاؤ، یہ 3 کام کرو۔ اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 کرو۔ اور جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نر اور مادہ میں کوئی مسئلہ نہیں، نر بھی کر سکتے ہو اور مادہ بھی۔ ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ عقیقے اور قربانی میں صرف نر کے قائل ہیں، لیکن یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ نر اور مادہ دونوں کی قربانی لگ سکتی ہے، البتہ نر کا ہونا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے مینڈا ہی اتارا گیا تھا آسمان سے۔ تو یہ عقیقے والا مسئلہ میں نے کلیئر کیا۔ تو سنن الکبریٰ البہیقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں ملی، اس کے ماں باپ کو نہیں تھی، بعد میں اس کو مل گئی، تو اب وہ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے بڑی عمر میں بھی پہنچ کر۔ لیکن جان بوجھ کر لیٹ کرنا، جی منڈے دا چاچا آ رہا ہے تو منڈے دا تایا پہ آندا ہے باہروں، تو عید تو بات کریں گے، فلانے تو بات کریں گے، یہ بات نہیں، ورنہ وہ اس کے بعد تو عام صدقہ ہوگا۔ 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا ہے، یعنی بچہ اگر سوموار کو پیدا ہوا تو عقیقہ اتوار کو ہوگا، بچہ اگر اتوار کو پیدا ہوا تو عقیقہ ہوگا ہفتے والے دن، 7ویں دن۔ اور رات میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اسلامی دن جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، اس کا بھی اعتبار کرنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 7، قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے عید سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کیا، اور جس نے عید کے بعد ذبح کیا، عید کی نماز ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، اس کی قربانی مکمل قربانی ہے اور مسلمانوں کے طریقے پر ہے۔ جبکہ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص عید سے پہلے قربانی کر لے تو وہ بعد میں دوبارہ قربانی کرے۔ اب اس سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بڑی تاکیدی سنت ہے، ورنہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، تو فرمایا دوبارہ کرے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر شے پر احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہذا جب تم ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو اور اپنی چھری کو بھی تیز کر کے جانور کو آرام پہنچاؤ، کھنڈی چھری نہ پھیری جائے، تیز چھری۔ اور اس میں بھی پورا پھر جانور نہیں کاٹا جاتا، اسپائنل کارڈ تک کاٹا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جانور جو ہے اس کے اندر اس کے سر کا سے جو سگنل نکلنے ہیں پورے جسم کے ساتھ رشتہ برقرار رہے، تو وہ تھوڑا کانپتا ہے تو جسم کی نسوں میں جو خون ہے وہ بھی باہر نکل جاتا ہے، جو بیمار خون، بیماریاں پیدا کرنے والا خون ہے، یہی ذبح کے اندر حکمت ہے۔ تو جھٹکے والا جو ہے معاملہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس جانور کو کھانا مکروہ سمجھتے تھے جسے قبلہ رخ کر کے قربان نہ کیا گیا ہو، حرام نہیں، مکروہ، کراہت سمجھتے تھے، قربانی تو ہو جائے گی لیکن وہ ذبیحہ، ایسا ذبیحہ جو قبلہ رخ ہو وہی بہتر ہے۔ لہذا جب مرغیاں لینے بھی جائیں تو اس وقت بھی اہتمام کر لیا کریں، قبلہ رخ کریں، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو قربانی جو ہے یا اس طریقے سے ذبیحہ تو ہو جائے گا۔ الحمدللہ ساری امت اسی پر عمل کرتی ہے کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ باندھ کر جو ہے وہ قبلہ رخ کر دی جاتی ہیں، پھر اس کی گردن بھی تاکہ قبلہ رخ اس کا ہو۔ پوائنٹ نمبر 9،
تکبیر کے الفاظ کیا ہو. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈے قربان کیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر لٹا کر ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں مبارک رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قربان کیا. تو یہ تکبیر متفق علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں, بسم اللہ واللہ اکبر, اللہ کے نام کے ساتھ, اور اللہ کے لیے ہی تمام بڑائیاں ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری تیز کروائی, اور جب ذبح کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی, بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ اسے قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یعنی پورے گھر کی طرف سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 9 بیویاں تو تھی, پورے گھر والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک, اس میں الفاظ موجود ہے, سینگوں والا چتکبرا مینڈا قربان کیا. اور ساتھ ہی حضرت عائشہ نے بتایا چتکبرے سے مراد یہ ہے کہ اس کی پیٹ, آنکھیں اور ٹانگوں پر کالے نشانات تھے, جس کو ہم کہتے ہیں کالا چٹا. چتکبرا مینڈا قربان کیا, اور پھر فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساتھ فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اللہ قبول فرما. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. لہذا یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا ذکر کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اگر وہ امت کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت ہے, اس کے تحت اب کوئی شخص یہ نہیں یہ دعا پڑھ سکتا کہ پوری امت کی طرف سے قبول فرما, ورنہ تو باقیوں کی طرف سے قربانی گئی نا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اگلا پوائنٹ نمبر 10 ہے. یہ روایت ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ایشو آج کل چل نکلا ہے, وہ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے, اور یہ ضعیف روایت ہے. اور یہ وہ روایت ہے جس میں وہ سکم ہے جو میں پہلے بیان کر چکا, کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ہر سال ایک مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کروں. تو 2 مینڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو اس حدیث میں وہی شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس راوی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے, اور یہی رول ہے جس کی وجہ سے وہ خطرناک روایت بھی ضعیف ثابت ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں ہے, اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے, اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے. اب یہ حدیث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ روایت درج ہے لیکن یہ ضعیف ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو, اور یہ بات کنائے سے نہ کرو, ڈائریکٹ کرو. ولیعوذ باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بات نہیں فرما سکتے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اگر یہ کسی نے صحیح ماننی ہے پھر وہ بھی صحیح مانے گا. تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کے تحت 1495 نمبر روایت کے تحت ایک مسئلہ بھی انہوں نے سالو کیا ہے, کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ, جو تبع تابعین میں سے ہیں, المتوفا 181 ہجری, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں. یعنی انہوں نے اگر اس حدیث کو لیا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے طور پہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلو قربانی کر دی. کسی کو اگر ذوق کلیئر نہیں اس حدیث کا, کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں, آج بھی کوئی کر لیتا ہے جس کو یہ بات پتہ نہیں ہے. ہاں پتہ چل جائے پھر بچنے میں عافیت ہے, بدعت کا فتویٰ ہم پھر بھی نہیں لگاتے. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے, البتہ میت کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ صدقہ پھر ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اس سارے کو ہی قربان
جو کیا ہوا جانور ہے سارے کو ہی پھر صدقہ کرنا ہوگا, اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کیونکہ صدقے کا گوشت ہے. اور اس میں یہ بات یاد رکھیے, یہ بکرا بھی پھر الگ سے کرنا ہوگا. گائے میں حصہ ڈال دیا اگر, 7 میں سے ایک حصہ کسی اور کے لیے جو فوت شدہ ہے کہ میرے امی ابو کی طرف سے یا فلاں کی طرف سے, تو ساروں کی قربانی خطرے میں پڑ گئی. اور یہ بات سمجھ لیجئے, صحیح مسلم کی حدیث کے تحت میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے, ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے, ان کی دعاؤں کا ثواب پہنچتا ہے. دوسرا, علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی وہ ملنا بھی چاہیے. اور تیسرا, صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا. لیکن یہ جو بات ہے تو آٹومیٹکلی اگر ہم قربانی کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, ان تک ثواب پہنچے گا, اور پوری امت کی قربانی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہدایت بنے ہمارے لیے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمارے ہر عمل کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے, الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے.